اللہ تعالیٰ نے سورہ کوثر میں ارشاد فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ بے شک ہم نے آپ کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت عطا فرمائی، کوثر عطا فرمایا، اور فَصَلِّ لِرَبِّكَ، تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، وَانْحَرْ، اور اپنے رب کے لیے نحر کیجیے، ذبح کیجیے، جانور کی قربانی پیش کیجیے۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جو قربانی کی دعوت ہمیں دے رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی پیش کی تھی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پیش کی، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تیار کرنے کے بعد لے گئے اور ذبح کرنے کے لیے ان پر چھری چلانے کے والے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت سے ایک جانور بھیجا، ڈمبا بھیجا، اور حضرت اسماعیل کو ہٹا دیا گیا اور جنتی جانور کو وہاں پہ رکھ دیا گیا۔ حضرت اسماعیل کی چاقو کے نیچے وہ ڈمبا آ گیا اور وہ ڈمبا ذبح ہو گیا۔ اس میں اصل میں امتحان لینا تھا، آزمائش کے لیے ایگزامینیشن ہونا تھا کہ بھائی آپ اپنے بیٹے کی قربانی دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے، یعنی آپ اپنی سب سے پسندیدہ چیز، آپ اپنی فیورٹ چیز اللہ کی بارگاہ میں خرچ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا چوتھے پارے کی سب سے پہلی آیت، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز بھلائی نہیں پا سکتے، تم ہرگز نیکی کرنے والے نہیں بن سکتے، تم ہرگز اچھی چیز حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ اللہ کی راہ میں اپنی پسندیدہ چیز خرچ نہ کرو۔ ہم دیندار نہیں کہلا سکتے، ظاہری طور پر تو لوگ ہم کو دیندار کہیں گے، لیکن اللہ کے ہاں ہم دیندار نہیں ہوں گے۔ اللہ کا فرمانا ہے کہ وہ شخص ہرگز بھلائی نہیں پا سکتا جو اللہ کی راہ میں اپنی پسندیدہ چیز خرچ نہ کرے، اپنی پسندیدہ چیز قربان نہ کرے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا تھا کہ اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں ذبح کرو۔ تو شروعات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اونٹ ذبح کیا، پھر قابل دکھایا گیا کہ اونٹ نہیں، کچھ اور کرو، کچھ اور کرو تو تم کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ پھر حکم ہوا کہ اپنے بیٹے کی قربانی پیش کرو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پیش کی، اللہ تعالیٰ نے قبول بھی کر لیا اور حضرت اسماعیل کو لا کے کھڑا کر دیا اور ان کی جگہ پر جنت سے لا کر کے ایک چوپائے کو رکھ دیا گیا۔ یہ ان کی کا امتحان تھا، ان کی آزمائش تھی۔ اسی طرح آج ہماری بھی آزمائش ہے کہ ہم میں سے کون وہ شخص ہے کیونکہ جو قربانی کرنے کا حکم ہے اللہ کا، اللہ کے رسول کو، تو اللہ کے رسول نے ہمیں سکھایا، ہمیں بتایا کہ قربانی کرنا ہر مالک نصاب پر واجب ہے، اور واجب کی ادائیگی میں کون لوگ عاقل ہوتے ہیں اور کون لوگ مٹیاتے ہیں، کون لوگ بہانہ بازی کرتے ہیں، کون لوگ اپنا پیسہ بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ قارون تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون کا آپ نے نام سنا ہوگا، قارون کا آپ نے نام سنا ہوگا۔ جانتے ہیں قارون کتنا بڑا مالدار تھا، کتنا بڑا رئیس تھا، کتنا خزانہ اس کے پاس تھا؟ اس کے خزانے کی جو مقدار بیان کی ہے کتنا زیادہ خزانہ تھا، 70 اونٹ پر ان خزانوں کو قید کرنے والے جگہوں کی خالی چابی رہتی تھی۔ جب اس وقت نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ جائیے فرعون سے کہیے کہ اللہ کی راہ میں صدقہ دیں، اللہ کی راہ میں خرچ کریں، نکالے زکوٰۃ اپنے مال کی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو حکم سنایا تو قارون نے اپنے منشی کو بلا کر کے حساب کتاب لگانا شروع کیا کہ بھائی اگر ہم دیں گے تو کتنا پیسہ خرچ ہو جائے گا میرا، تو اتنا مال آپ کا خرچ ہو جائے گا۔ تو قارون نے پیسہ دینے سے انکار کر دیا کہ بھائی ہم اتنا پیسہ نہیں دیں گے۔ اس کے بعد کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے قارون کو زمین کے اندر اس کے سارے خزانے کے سمیت ایسا پھنسا دیا کہ قارون آج بھی زمین کے اندر پھنستا ہی چلا رہا ہے۔ جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے کتراتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے پیسہ دیا، روپے دیا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے سے کتراتا ہے تو اس کا بھی حشر نہیں ہونے والا ہے۔
ہم اپنے پیسے کی گنتی نہ کریں کہ ہم 2.5% زکات نکالیں گے یا سال میں ایک دفعہ قربانی کریں گے تو اتنا پیسہ خرچہ ہو جائے گا کہ اس پیسے میں دوسرا سامان بھی آ سکتا ہے، تو آپ سوچ لیں کہ ہمارا حشر بھی وہی ہونے والا ہے، ابھی تو نظر نہیں آئے گا، اس کا اندازہ آپ کو قبر میں بھگتنا پڑے گا۔ جب قبر میں کوئی ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا اور آپ کے پاس قبر میں کوئی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا تو اس وقت آپ کہاں سے مدد مانگیں گے؟ تو قربانی جو ہے ہر مالک نصاب پر واجب ہے، واجب اتنا سخت واجب ہے، حضور نے ارشاد فرمایا اگر جو مالک نصاب ہے جس کے اوپر قربانی واجب ہے اور وہ قربانی اگر نہیں ادا کرتا ہے تو وہ میری عیدگاہ کے پاس نہیں آئے نماز پڑھنے کے لیے۔ اتنا حضور کا سخت بیان۔ قربانی کس پر واجب ہے؟ قربانی جو ہے عاقل پر واجب ہے، پاگل پر واجب نہیں ہے، بالغ پر واجب ہے، نابالغ پر واجب نہیں ہے، مسلمان پر واجب ہے، غیر مسلم پر واجب نہیں ہے، اور اس کے بعد آزاد پر واجب ہے، جو قید کے اندر ہے، گرفتار ہے، جیل میں بند ہے، اس پر بھی قربانی واجب نہیں ہے۔ تو اس کو پاس کتنا مال ہونا چاہیے قربانی واجب ہو جائے گا؟ تو آج کے دور میں 7.5 تولہ سونا یعنی تقریباً 86 گرام سونا ہو یا 86 گرام سونا کے برابر پیسہ ہو یا 52.5 تولہ چاندی یعنی 650 گرام چاندی ہو یا 650 گرام چاندی کے برابر پیسہ ہو یا بزنس کا سامان ہو، آپ کی دکان ہو، تو آپ سوچ لیجیے کہ آج کے دور میں 650 گرام یعنی آدھا کلو سے 150 گرام زیادہ اگر چاندی ہے، چاندی تو اتنی سے پاس نہیں ہوتی ہے، تھوڑا سا سونا ہوتا ہے، تھوڑی سی چاندی ہوتی ہے، اگر تھوڑا سا سونا ہے، ایک گھر میں سونا ہے، تھوڑی سی چاندی ہے، تو دونوں ملا کر کے دیکھیں، تھوڑا سا سونے کے رقم کو ملا لیں کہ سونا بھائی اتنے روپے کا ہے اور چاندی اتنے روپے کی ہے، اگر دونوں کو ملا لیں، دونوں کو ملانے کے بعد اگر 650 گرام چاندی کی قیمت کے برابر وہ اماؤنٹ پہنچ جاتا ہے تو قربانی واجب ہے۔ اور گھر کے جتنے بھی فرد ہیں اور سب اگر مالک کے نصاب ہیں تو گھر میں تمام لوگوں پر قربانی واجب ہے۔ ایسا نہیں کہ گھر میں قربانی ہو رہی ہے تو مرد گارجین ہے تو مرد اپنی طرف سے قربانی کرا لے، ایسا بھی ہوتا ہے کہ مرد پر قربانی واجب نہیں ہوتی، اس کی عورت پر قربانی واجب ہوتی ہے، کیونکہ عورت کے پاس زیور ہوتا ہے، اپنے گھر سے زیور لے کے آتی ہے شادی میں، تو اس کے پاس اتنا پیسہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس جو زیور ہے 50-60 ہزار کا زیور ہوتا ہے۔ آج کے دور میں 60,000 یا 60,000 ایسا ہو کہ اس پر کوئی قرض بھی نہیں ہو، اگر وہ قرض دے دیتا ہے ادا کر دیتا ہے تو 60,000 سے کم ہو جائے۔ اگر کسی کے پاس 60,000 روپیہ ہو جس کا وہ مالک ہو یا تھوڑا سا زیور ہو اور تھوڑا سا کیش ہو، دونوں کو ملا کر 60,000 پہنچ جائے یا پیسہ بالکل نہیں خالی زیور ہو جس کی قیمت جس کا اماؤنٹ 60,000 ہو جائے تو اس پر قربانی واجب ہے۔ اب اس پر قربانی واجب ہوئی تو بہت سی خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ خالی زیور ہی زیور ہے، پیسہ تو ہے نہیں، کماتی تو ہے نہیں، کماتے کے شوہر ہیں تو وہ قربانی کیسے کریں؟ تو حدیث پاک میں مفہوم یہ ہے کہ قربانی کی مقدار تک نصاب تک اگر آپ کے پاس مال پہنچ جاتا ہے لیکن اس وقت قربانی خریدنے کا پیسہ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو قرضہ لے کے قربانی کیجیے۔ سونا رکھا کا ہے، چاندیاں بھی رکھا کیوں؟ آپ دیکھتے نہیں ہیں، آپ بائک خریدتے، گاڑی خریدتے، گاڑی چلائے کہ نہ چلائے آپ کو انشورنس کرنا پڑتا ہے، آپ مت چلائیے، آپ کو انشورنس کرانا پڑتا ہے، تو آپ سرکار کے در سے اپنی گاڑی کا انشورنس کراتے ہیں۔ اسی طرح آج کل سم کارڈ کرتے ہیں، آپ فون کیجیے یا نہیں کیجیے، پہلے تو ایسا تھا کہ فون کریں یا نہ کریں، ریچارج اگر نہیں بھی کرائیں گے تو انکمنگ جو ہے چالو رہے گا، لیکن آج کل ایسا ہو گیا ہے کہ ریچارج اگر نہیں کرائے گا تو کچھ دن کے بعد آپ کا سم کارڈ بند کر دیا جائے گا۔ سم کارڈ کا رکھا کیوں؟ رکھنے کا مطلب کہ آپ کو ریچارج کرنا نہیں پڑے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ آپ نے سونا رکھا کیوں؟ آپ کے پاس 60,000 روپے ہیں تو آپ پر قربانی واجب ہے، آپ نے رکھا کیوں؟ اگر آپ قربانی ادا نہیں کرنا ہے، آپ واجب کے لائق نہیں کرنا چاہتے تو سونا بانٹ دیجیے، چاندی بانٹ دیجیے، پیسہ بانٹ دیجیے، آپ فقیر کہلائیے گا، شریف فقیر کہلائیے گا، تو پھر آپ پر قربانی واجب بھی نہیں ہوگی۔
گھر کے جتنے بھی افراد ہیں، شوہر ہیں وہ کما رہے ہیں، بیوی کما نہیں رہی ہے لیکن اس کے پاس سونا ہے، زیور ہے جس کی مقدار 60,000 تک پہنچ جائے تو بیوی کے نام سے بھی الگ سے قربانی کرنی ہوگی. جو مالک کے نصاب ہوگا اس کے نام سے قربانی آپ کو ادا کرنا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کچھ لوگ کہتے ہیں پہلی بار کرا رہے ہیں تو ماں باپ کے نام سے کروا دیتے ہیں یا حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے قربانی کرا دیتے ہیں. یہ وہ قربانی ہوتی ہے جو نفلی ہوتی ہے. قربانی ایک ہوتی ہے واجب، ایک ہوتی ہے نفلی. واجب قربانی وہ ہوتی ہے آپ مالک کے نصاب ہیں تو آپ پر قربانی واجب ہے. لیکن آپ سوچتے ہیں کہ ایک جانور خرید لیا ہے یا بڑے جانور میں ایک حصہ ہم نے لے لیا ہے، پیسہ ہے جو اور گوشت ہو جائے گا اور لوگوں میں تقسیم کر دیں گے، ایک دو حصہ اور لے لیتے ہیں. جب ایک دو حصہ آپ اور لے لیجیے گا تو ان دو حصوں میں آپ ایک حصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کروا دیجیے یا اپنے انتقال کیے ہوئے رشتے دار، ماں باپ کے دادا دادی، نانا نانی، خالہ خالو، جو بھی آپ کے رشتے دار ہیں ان انتقال کیے ہوئے رشتے دار کی طرف سے کروا سکتے ہیں. اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ قربانی واجب ہے، کر سکتے ہیں، قربانی کر رہے ہیں، نہیں کر سکتا ہے، بہت گوشت آ جاتا ہے جی اتنا آپ کے ساتھ گوشت لے کے پہنچا دیتا کھائے گا تو بھائی گوشت کھانے کا نام قربانی کرنا نہیں ہے بلکہ آپ کو جانور ذبح کرنے کا نام قربانی ہے. گوشت نہ کھائیے. قربانی کرنا واجب ہے، قربانی سے چھٹکارا نہیں ہے. اور کبھی ایسا ہوا کہ اتفاق سے کوئی کام نکل گیا، قربانی کرنے والے تھے پر قربانی واجب تھی، کہیں سفر پہ چلے گئے، کوئی بیمار پڑ گئے، گھر میں کوئی خدا نخواستہ برا حادثہ ہو گیا، کسی کا انتقال ہو گیا، قربانی نہیں کرا سکے، قربانی واجب تھی اور قربانی نہیں کرا سکے تو قربانی کا دن رہتے رہتے آپ کو قربانی کے جانور کے برابر پیسہ صدقہ کرنا پڑے گا. جو بھی آپ کو پسند ہے اس میں سے بھی آپ کو وہ بانٹیے. 3 حصہ کرنا سنت ہے. ایک حصہ غریبوں میں تقسیم کرنا ہے، ایک حصہ پڑوسیوں میں رشتہ داروں میں تقسیم کرنا ہے اور ایک حصہ اپنے لیے رکھنا ہے. لوگ کیا کرتے ہیں، جو اچھا پیس ہوتا ہے، ران ہوتا ہے، سینہ ہوتا ہے، پنجہ ہوتا ہے، پٹیا ہوتا ہے، سب رکھ لیتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی انسان اس وقت تک نیکی حاصل نہیں کر سکتا جب تک اللہ کی راہ میں اپنی فیورٹ چیز خرچ نہ کرے.